ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور موت کے وقت میں کافر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی شیطان اپنے چیلوں کو ماں باپ کی شکل بنا کے لاتا ہے کہ دیکھو بیٹا فلاں یہودی ہو کر کے مرا وہاں آرام سے ہے، فلاں عیسائی ہو کر کے مرا بڑے آرام سے ہے، تم بھی یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ۔ اب وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی تفسیر کبیر، جن کا درس میں آپ کے سامنے دیا کرتا ہوں روزانہ مختلف اوقات میں، وہ اتنے بڑے اپنے وقت کے امام ہیں، جب ان کی روح قبضنے کا وقت آیا تو شیطان ان کے پاس میں آ گیا اور کہنے لگا رازی کیا خدا ایک ہے؟ اس کی تمہارے پاس میں کوئی دلیل ہے؟ حضرت امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں خدا ایک ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے۔ تو جب شیطان نے سنا دلیل کو کاٹ دیا، دوسری دلیل دی اس نے وہ دلیل بھی کاٹ دی۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیسری دلیل دی، وہ بھی کاٹ دی۔ ایک کے بعد ایک دلیل دے رہے ہیں، شیطان کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 360 دلیلیں دے دی کہ اللہ ایک ہے۔ اب 360 دلیلیں دے کر کے جب ساری دلیلوں کو شیطان نے کاٹ دیا، امام رازی حیران ہے، روح نکلنے والی ہے، شیطان ایمان پہ حملہ کرنے والا ہے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت دور کہیں پر وضو بنا رہے تھے۔ پیر ایسے ہوا کرتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے مریدوں کی خبر رکھتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کسی سچے پیر کا دامن بندہ اگر تھام لے، موت کے وقت میں بھی پیر کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آتا ہے۔ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ نے نگاہ ولایت سے دیکھا، میرا اتنا بڑا جید عالم، اتنا بڑا محدث مرید، میرا جو مرید ہے امام رازی، موت کے وقت میں شیطان اس کی دلیلوں کو توڑ کر کے ایمان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وضو بنا رہے تھے، وضو بناتے بناتے اپنا لوٹا لیا، ہوا میں اچھال دیا اور کہا کہ رازی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا، میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مان لیا ہے۔ امام رازی نے اپنے پیر کی آواز کو سنا، شیطان سے کہا شیطان مجھے اللہ کے ایک ہونے پہ کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جا میرا خدا ایک ہے، بغیر دلیل کے ایک ہے۔ یہ کہا وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ایسا سخت وقت ہوتا ہے موت کے وقت میں، اتنے بڑے بڑے جید علماء کو شیطان اس قدر جو ہے وہ بہکانے کے لیے پوری طاقت صرف کر دیتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ جوانی کے عالم میں ان کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی پشت ٹیڑھی کیوں ہو گئی؟ کہا میرے دو استاد تھے جو مجھے حدیث پڑھایا کرتے تھے، ایک جب مرا تو مرتے وقت یہودی ہو گیا، دوسرا جب مرا تو مرتے وقت میں عیسائی ہو گیا، اس غم سے میری پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ بتاؤ اتنا سخت وقت ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء کو، اتنے پائے کے جید محدثین کو موت کے وقت میں شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کے وقت میں اپنے مرنے والوں کو کلمہ شریف کی تلقین کرو، اس لیے کہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے وہ، شیطان اس وقت میں انسان کے بڑے قریب ہوتا ہے، اسی لیے جب کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو علماء نے فرمایا مرنے والے کے پاس میں بیٹھ کر کے کلمہ شریف پڑھنا چاہیے، اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو کلمہ شریف پڑھ، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، کہیں انکار کر دیا تو غضب ہو جائے گا، کچھ کہو نہیں، بس پاس میں بیٹھ کر کے کلمہ شریف پڑھتے رہو تاکہ تم سے سن کر کے وہ بھی کلمہ شریف پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی زبان سے آخری کلمہ یہ نکلے لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔